تو ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ مسجد میں آ گئے ہیں، پہلی صف میں بیٹھ گئے ہیں اور اب نماز شروع کرنی ہے۔ تو ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، اس کا میں طریقہ عرض کرتا ہوں۔ تو 3 سنتیں آج عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا جو رخ ہے نماز کے لیے، یہ جو میں 3 سنتیں بتا رہا ہوں، یہ جو ہماری مستورات درس سن رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہیں اور ہم مردوں کے لیے بھی ہیں۔ ان تینوں طریقوں میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلا چیز، رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ اور دوسرا، آدمی کو بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، یہ گردن جھکا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ گردن جھکا لیتے ہیں اور بعض سینہ جھکا کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں بالکل سیدھا کھڑا ہو، یہ دوسری سنت ہے، اور نگاہ جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اور تیسرا، جو پاؤں ہیں وہ پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ میں آپ کو دکھلاتا ہوں، یہ دیکھنا، یہ پاؤں ہیں تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہے پاؤں، یہ سنت کے مطابق ہے، یعنی پاؤں کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو، یوں پاؤں نہیں کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 سنتیں ہو گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہوں، بالکل گردن نہ جھکائی ہو، سینہ نہ جھکایا ہوا ہو، کمر نہ جھکائی ہوئی ہو، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں پاؤں کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو۔ اس میں ایک میں نے سنت عرض کی ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہاں 1-2 مسائل عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے، ایسے موقع پر آدمی کیا کرے۔ مثال کے طور پر آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ ٹرین میں ہیں تو آپ اپنے لحاظ سے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو قبلے کے معلوم کرنے میں پریشانی آ رہی ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی وہاں ہے جس سے آپ پوچھ سکیں۔ اگر ٹرین ہے تو وہاں اندر کسی آدمی سے پوچھ کے دیکھیں، جہاز ہے تو وہاں جو اندر عملہ ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھ کے دیکھیں، یا کوئی جو جدید آلات آئے ہوئے ہیں ان سے آپ مدد لے کر آپ قبلے کا تعین کر لیں۔ اگر کوئی آدمی نہیں ملا جس سے آپ پوچھ سکیں تو دوسرا درجہ پھر یہ ہے، آپ اپنا دماغ لڑیں، یعنی باہر سے دیکھیں ٹرین ہے تو جھانک کر کے اب سورج اس طرف ہے تو قبلہ ادھر ہونا چاہیے۔ تو اگر جہاز میں ہے تو پھر اپنا اندازہ جو لگا سکتے ہیں لگائیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی طرف سے دماغ پورا خرچ کرو، پوری سوچ سے دیکھو کہ قبلہ کدھر بن سکتا ہے، ادھر منہ کر کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اگر آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد پتہ چلا، کسی نے بعد میں بتا دیا یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو قبلہ کسی اور طرف تھا، حکم یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے دماغ سے صحیح چل کے نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز کوئی آ گیا اور اس نے کہہ دیا بھائی قبلہ ادھر ہے، اور آپ دوران نماز ہی ادھر پھر جائیں، جو نماز پڑھ لی تھی وہ ہو گئی ہے، باقی اسی طرف رخ کر لیں، تو بھی آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور آپ ٹرین میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ٹرین یوں سیدھی جا رہی ہے تو قبلہ بھی ادھر ہی ہے، تو ٹرین آگے جا کے مڑ گئی تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی مڑ جائیں۔ جب ٹرین ادھر مڑی ہے تو اب قبلہ آپ کو یوں رہے گا، تو آپ اپنے آپ کو موڑ لیں۔ تو ایسے موقع پر یہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی اپنے دماغ کو پوری طرح استعمال کر کے قبلے کا تعین کر لے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے کو پتہ نہیں تھا قبلہ کس طرف ہے تو اس نے نہ کسی سے پوچھا، نہ کوئی دماغ لڑایا، بس ایسے ہی سوچ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔